بات تم کرتے رہتے ہیں جی ریاست کے مسائل کیا ہیں، لیکن ہماری جو سیاسی جماعتیں جنہیں حل کرنا ہے جمہوری انداز میں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی سیاسی منصوبہ ہے جن جماعتوں نے حکومت بنانی ہے یا جن کو حکومت کی مخالفت کرنی ہے، کوئی ان کے پاس ٹھوس مربوط پلان ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عامر صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن سے پہلے ان کی گفتگو سنیں جی، یا الیکشن کے بعد گفتگو سنیں یا الیکشن کے درمیان گفتگو سنیں، ہمارے اس الیکشن میں یا اور ہمارے پاکستان کے الیکشنوں میں کبھی معیشت کی کوئی پلان یا کوئی آگے فوٹ پرنٹ کبھی سبجیکٹ نہیں رہا. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. تو آپ کا یہ سوال کہ کیا ان کے پاس کوئی سولوشن ہے، یہ میرے حساب سے اس لحاظ سے کوئی معنی کوشچن تو نہیں ہے، مس کوشچن ہے. اچھا کہ کیا کریں بھئی، پوچھنا تو پڑے گا نا کہ بھئی کیا ہے کہ اب جو نون لیگ کو حکومت بنانی ہے اس کے ساتھ ایم کیو ایم شامل ہے، پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی ان کو، شامل نہیں ہوگی، لیکن کوئی خاکہ تو ہوگا نا کہ ہم کہہ رہے ہیں. عامر دیکھو نا، اس جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس میں 3 اس کے پاس ایسے ہینڈی کیپ ہیں، بلکہ 4، میں 3 پہ آتا ہوں، 3 ایسے ہینڈی کیپ ہیں جس کی وجہ سے اگر کوئی پالیسی ان کے پاس ہے تو بھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی. پہلا ہینڈی کیپ یہ ہے کہ ان کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے اپنے فورن کرنسی کے مسئلے کے اوپر. درست، ہاں، پہلا ہر حالت میں جانا ہے. پہلا یہ، اس پہ کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ویو مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جو ہمارے، جن کو ہم اپنے فرینڈلی کنٹری کہتے ہیں یا ہمارے جو ہمیں لینڈنگ کرتے رہتے ہیں یا ہمیں سپورٹ کرتے رہتے ہیں، جس میں چائنا بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، امریکہ بھی ہے، وہ ہمارے سے نامطمئن ہیں. سب تھک گئے، وہ تھک گئے. آپ نے ابھی اکنامکس کا رسالہ پڑھا ہوگا، اس نے کہا کہ ایون چائنا بھی تھک گیا ہے ہمارے ساتھ ڈیل کر کے. اس نے اسپیسیفکلی لکھا ہے کہ اسٹیٹ اونڈ جہاں پہ آرگنائزیشن ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے پہ تیار نہیں ہے. اب ڈونر فٹیگ آ گئی، فٹیگ ہو گئی ہوگی. تیسری بات جو ہے وہ ان کو کہ آنے والی گورنمنٹ کو ایک سپرا باڈی ایس آئی ایف سی کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے. تو 3 چیزیں ہو گئیں، 3 چیزیں ہو گئی. اب چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی عمل درآمد معیشت کو صحیح کرنے کے لیے ہیں وہ تمام پولیٹیکل بیک لیش کریں گے اگینسٹ میں، غیر مقبول فیصلے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ان پارٹیوں کے پاس پرابلم یہ آ گئی ہے کہ اپنی پارٹی بچائیں یا پاکستان بچائیں. ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ اپنی سیاست بچا رہے ہیں. نہیں، مگر سچ نہیں بول رہے، بچا نہیں پا رہے نا. دیکھیے بات یہ نا کہ وہ اب یہ پاکستان کو بچانا ہے تو سخت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اب یہ پارٹیوں کے اندر اتنا گٹس نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنی سیٹیں ہیں، نہ ان کے پاس اتنی پاپولر سپورٹ ہے کہ یہ وہ فیصلے کر سکیں. تو میں تو ان کی جگہ پہ ہوں. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا، بہت لاسٹ پروگرام میں، کہ یہ کانٹوں کا تاج ہے، یہ اس پھولوں کی سیج نہیں ہے. آپ کے پروگرام میں کہہ کے گیا تھا، ٹھیک ہے. اب تو یہ کانٹوں کا تاج اور مشکل ہوتا جا رہا ہے نا سر. اس میں وزن کا اضافہ بھی ہو گیا. اگر آپ مجھے بتائیں کہ یہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو میں نے 3 تو چیزیں آپ کو بتا دی، یہ بتا دی، اور مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی وہ، ٹھیک ہے. تو مائنورٹی گورنمنٹ کیا وہ فیصلے کر سکے گی جو انہیں کرنے ہیں؟ تو وہ کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا، کیا ان حالات میں بہتر نہیں کہ عوام سے سچ بولا جائے، ان کو مینٹلی پریپیئر کیا جائے کہ جناب مشکل وقت ہے، مشکل فیصلے کرنے، ہم بھی بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے حکمران اشرافیہ، اور عوام سے بھی قربانی مانگتے ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی. میں ایک عجیب سی بات کہوں آپ سے جو شاید آپ کو پتہ نہیں یقین آئے یا لوگوں کو یقین آئے یا نہیں آئے، یہ ایکچولی معصوم ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، معصوم لوگوں کو میں بتاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، مریم نواز، بلاول، زرداری صاحب کو میں ایکسکلوڈ کرتا ہوں کہ وہ انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. ان چاروں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے معاشی حالت کیا ہے. میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. وہ اس سیویریٹی آف پرابلم کو اینٹیسپیٹ نہیں کر پائے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ٹھیک ہے، ہم اس کو، یہ پرانا والا کھیل ہے. ان کے رفقائے کار، جو آپ نے کہا نا، ان کے رفقائے کار ان کو سچ نہیں بتا رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.